خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں نورانی قاعدہ اور آج ہم سٹارٹ کریں گے تختی نمبر 10۔ اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ سکون یعنی جزم۔ جو بھی حرف ساکن ہو جائے تو اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ سکون، اور اس کو ہم جزم بھی کہتے ہیں۔ جس بھی حرف کے اوپر جزم آ جائے وہ ساکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے اندر یہ تختی نمبر 10 ہم جو سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم آج، اس میں ہم قطب و جد ایک رول پڑھا تھا قلقلہ کا۔ قلقلہ کیا رول ہوتا ہے؟ قوف، تو، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں جن کو اکٹھا کر کے ہم نے مجموعے کے طور پہ یاد کرنے کے لیے ایک لفظ بنا لیے ہیں۔ قطب، کتاب، جد، دادا کی یاد رکھنے کے لیے کہ قطب جد دادا کی کتاب۔ اس کے اندر کون سے 5 حروف آ رہے ہیں؟ قوف، تو، با، جیم، دال۔ یہ حرف جب بھی ساکن ہوں گے وہاں پر ہم نے ان حروف کو اپنے مخرج سے ہلانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ایگزامپل پہلے میں آپ کو دے دوں، جو لوگ نئے ہیں اور ان کو اس رول کا نہیں پتہ قلقلہ کیا ہوتا ہے، تو ان 5 حروف کو اپنے مخرج سے ہلائیں گے ہم جب یہ ساکن ہوں گے تو اس رول کو ہم قلقلہ کہتے ہیں۔ قوف، تو، با، جیم، دال، ان حروف کو ان کے سکون کی حالت میں جب یہ ساکن ہوں گے اپنے مخرج سے ہلانا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو تا ہے، تا اور تو کا سیم مخرج ہے۔ جب زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کے کناروں سے ٹکراتی ہے تو تا ادا ہوتا ہے، اور اسی طرح تو بھی ادا ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے کہ تا باریک ہے اور تو پر ہے۔ اب ہم ان دونوں کو ساکن اگر کر کے دیکھیں گے تو ہمیں قلقلہ کی سمجھ آ جائے گی۔ قطب و جد میں تا ہے، تا نہیں ہے نا، تو اس کے اوپر قلقلہ نہیں ہے۔ جو اگر ہم حمزہ زبر تا ات پڑھیں گے، ات تو ات ہی پڑھیں گے، مخرج سے ہلانا نہیں ہے۔ لیکن جب تو ساکن کریں گے، حمزہ زبر تو، ات، اب دیکھیں اب میں پڑھ رہی ہوں ات، تو میں نے کس کو ساکن کیا؟ تا کو۔ اب میں پڑھوں گی ات، پر بھی میں نے کر دیا اور مخرج سے ہلا بھی دیا، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو قلقلہ کی رول کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں تختی نمبر 10۔ میں پڑھوں گی، میرے بعد آپ نے اونچی آواز سے پریکٹس کرنی ہے۔ حمزہ زبر با، اب، حمزہ زیر با، اب، حمزہ پیش با، اب، 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 حمزہ زبر تا، ات، حمزہ زیر تا، ات، حمزہ پیش تا، ات، 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 ات۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو تا ہے، تا جب ساکن ہوتا ہے تو ہلکی سی ہ کی آواز آتی ہے، لیکن اس کو اتنا کلیئر نہیں ہو جانا چاہیے کہ اس کو ہم ات پڑھنے کی بجائے اتھ ہی پڑھنا شروع کر دیں۔ کچھ لوگ کانشیسلی جب پڑھتے ہیں تو وہ شروع میں اس کو اتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اتھ نہیں ہوتا، ہلکی سی تھ کی آواز آتی ہے، ات، 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 ات۔ نیکسٹ ہے حمزہ زبر ثا، اث، نرمی کے ساتھ،
حمزہ زیر ثا اث، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. حمزہ پیش ثا اث، اث اث اث. حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زیر جیم اج، حمزہ پیش جیم اج، اج اج اج. حمزہ زبر ح اح، حمزہ زیر ح اح، ح کا مخرج صحیح ادا کریں. حمزہ پیش ح اوہ، اح اح اوہ. ہلکی سی جو سانس کی آواز ہے، جو حلق کے وسط میں سے جب ہم ح ادا کریں گے تو یہ آنی چاہیے، ٹھیک ہے. اس کو ہا نہیں پڑھنا. اح اح اوہ. حمزہ زبر خا اخ، حمزہ زیر خا اخ، حمزہ پیش خا اخ، اخ اخ اخ. آپ نوٹ کر رہے ہیں اس میں کہ خا گرین کلر میں لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں خراش کی آواز واضح ہونی چاہیے. اس تختی میں آپ جو بھی بلو کلر کوڈڈ الفابیٹس دیکھو گے، حروف تہجی دیکھو گے، وہاں پہ آپ نے قلقلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. جو گرین کلر کوڈڈ ہیں ان کو پر پڑھیں گے، وہ حروف مستعلیہ ہیں، ٹھیک ہے. یہ 3 لائنیں آج ہم نے پڑھ لی ہیں. یہ تختی آپ کے مخارج کی ریویژن بھی ہے، لہٰذا بہت ہی پریکٹس کرنی ہے اس کی، بہت ہی احتیاط سے سبق سنانا ہے. اور آج کی 3 لائنوں کے اندر با کے اوپر قلقلہ ہے اور جیم کے اوپر قلقلہ ہے، ٹھیک ہے. اور نرمی والے حروف ہیں کون کون سے؟ صرف ایک سا، 3 نقطوں والی سا، ٹھیک ہے. ہا کو حلق کے وسط سے ادا کرنا ہے، اور خو میں خراش بھی ہونی چاہیے اور یہ پر بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سبق سنانا ہے. اور اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب الف آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر حرکات نظر آ رہی ہیں زبر زیر یا پیش، تو اب وہ الف نہیں رہا، اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ حمزہ. تو ان سارے حروف میں اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ان چیزوں کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے اور اچھے سے پریکٹس کر کے اپنا لیسن سنانا ہے انشاءاللہ. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لیسن کے دوسرے پارٹ کی طرف، جو کہ ہے ہم نے نماز کی کریکشن سٹارٹ کی ہوئی تھی. تو میری کچھ بہنوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ جو موسٹلی ہم نے نماز پڑھی، یہ تو ہم روٹین میں پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور اس میں بھی ماشاءاللہ کافی لوگوں کا فیڈ بیک آیا ہے کہ بہت امپرومنٹ ہے نماز کے اندر، اور بہت خشوع و خضوع اس کے اندر زیادہ ہو گیا، اور ہم میننگز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اور ادائیگی کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے. تو کچھ لوگوں کی ریکویسٹ ہے کہ مزید اگر کچھ دعائیں ہیں جو نماز کے دوران ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسے نماز شروع کرنے سے پہلے جس کو دعائے استفتاح کہتے ہیں، وہ ہم نے پڑھی. تو کیا کوئی اور بھی ہے؟ ہاں جی بالکل، ایک اور دعائے استفتاح بھی ہے، یعنی کہ افتتاح کرتے وقت، نماز کو شروع کرتے وقت جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس کو دعائے استفتاح کہتے ہیں، جو ہم نے پڑھی تھی. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ اس کو ہم ثنا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اس میں، پاک کی بیان کی گئی ہے. تو اس ثنا سے پہلے ہم دعائے استفتاح بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. بہت پیاری دعا ہے. اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، میننگ کے حساب سے ہم اس کو ساتھ ساتھ دیکھیں گے. تکبیر تحریمہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھی ہے، تو یقیناً یہ بہت خاص دعا ہوگی. کامنلی ہمیں یہ نہیں آتی ہوتی، لیکن اکثر لوگوں کو یہ آتی بھی ہے، ٹھیک ہے. اس کی پک بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، یاد کرنے میں ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی. اور اس کو اب ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم باعد بینی وبین
خطاياي، یہاں پہ یا زبر الف یا ہے اور پھر آگے یا زبر یا، خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بینی، یہاں پہ خیال کرنا ہے کہ بینی نہیں ہے، بینی وبین خطاياي كما باعدت، اس میں دال ساکن ہو جائے گا اور عین زبر جو ہے وہ تا کے ساتھ جڑ جائے گی، باعدت نہیں ہے یہ، باعدت بین المشرق والمغرب، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم اے اللہ، باعد دوری ڈال، بینی میرے درمیان، و بین خطایاي اور میرے گناہوں کے درمیان، ٹھیک ہے، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال، کما جیسا کہ باعدت دور رکھا ہے آپ نے، بین المشرق والمغرب مشرق کو مغرب سے، یا جیسا کہ دوری رکھی ہے آپ نے مشرق اور مغرب کے درمیان، اے اللہ دوری ڈال میرے اور میرے گناہوں کے درمیان جس طرح آپ نے دوری رکھی ہے آپ نے مشرق اور مغرب کے درمیان، ٹھیک ہے۔ کتنی پیاری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور میرے گناہوں کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے اس طرح دور کر دے جس طرح سے کبھی مشرق اور مغرب نہیں مل سکتے، جتنا ان کے درمیان ڈسٹنس ہے، جتنی ان کے درمیان دوری ہے، اس طرح گناہوں سے مجھے دور کر دے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگ کے گناہوں سے دور ہو سکتے ہیں، جتنی ہمارے اندر تڑپ ہوگی کہ ہم اپنے نفس کے شر سے اور ہر طرح کی برائیوں سے دور رہیں، اتنی ہی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے اور طاقت دیں گے کہ ہم گناہوں سے دور رہ سکیں۔ اور ہم نماز شروع کرتے وقت جب یہ والی دعا پڑھیں گے تو آپ دیکھیں کہ نماز میں کس طرح کا خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اس کے آگے بھی جتنا آج ہم نے پڑھا ہے تقریباً اتنا ہی ریمیننگ ہے، وہ ہم آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ پڑھ لیں گے۔ آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنی ہے، اور جو ہم روزانہ پڑھیں گے اس کو آپ نے ذات سے زبانی پڑھنا بھی ہے، اور اس کو یاد کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے اگر یاد کر لیا تو نماز جب شروع کریں گے تو جتنی آپ نے یاد کر لی ہے وہ آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک جو ثنا ہے اس سے پہلے آپ نے پڑھنی ہے۔ تو جب ہم نماز میں یہ شامل کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تو ہمیں بہت اچھے سے یاد بھی ہو جائے گی۔ بہت ایزی ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایاي، یہاں تک آپ یاد کریں کہ میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں دوری ڈال دے اے اللہ، کما جیسا کہ باعدت بین المشرق والمغرب، دوری ڈالی ہے آپ نے مشرق اور مغرب کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے دین پر عمل کرنے کی، اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور جو مشکلات میں ہے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور کر دے اور آسانیاں پیدا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر لیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔